बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। आज कुछ बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं। सबसे अहम जो मेरे ख़्याल में इस वक्त है मेरी नज़र में, वो तो जो एक ख़बरें आ रही हैं, जो इतलात हैं, जो मीडिया में रिपोर्ट हो रहा है, क्योंकि वफ़द जो है वो गया है इसराइल। ये अगर ऐसा है तो बहुत ही गलत है, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर भी चेक किया जाना चाहिए कि हर साल एक बात क्यों ये वाटर टेस्ट किए जाते हैं और क्यों ये बात की जाती है कि इसराइल से ताल्लुक़ बहाल किया जाए या उसको एक्सेप्ट किया जाए या उसको तस्लीम किया जाए। जब कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पॉलिसी डायरेक्शन दे दी थी, तो मेरी मालूमात के मुताबिक तो इस आदमी के बाद कोई दूसरा इससे बड़ा लीडर नहीं आया। जिस आदमी ने ये मुल्क बना के हमें दिया, वो हमें डायरेक्शन दे गया कि इसराइल इज़ द इलेजिटिमेट चाइल्ड ऑफ वेस्ट। इसराइल मगरिब का नाजायज़ बच्चा है। और इस पे मैं सेनेट और कौमी असम्बली में कई बार मैं भी बात कर चुका हूँ, और हमारे एक्स पीएम इमरान खान साहब ने बड़ा कैटेगोरिकल इस पे अपना मौक़िफ़ दिया कि जब तक मसला फ़लस्तीन हल नहीं होता, इसराइल को तस्लीम करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और मैं तो इस पर कायद-ए-आज़म के मौक़िफ़ को साथ लेके चलूँगा, और वो ये बात करूँगा कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि एक इल्लेजिटिमेट रियासत को हम एक्सेप्ट करें। मस्जिद अक़सा उनके पैरों तले है, वो हर वक्त उसकी तज़हीक करते रहते हैं। बल्कि 1-2 साल पहले तो बाकायदा वहाँ आग तक जलाई गई और उसको जलाने की नापाक कोशिश की गई, और जिस तरह उस पर अटैक किया गया, और जिस तरह रमज़ान में मुसलमानों की वहाँ तहक़ीर की जाती है, तो ये मुझे नहीं पता ये कौन लोग पाकिस्तान में ये सोच भी कैसे सकते हैं कि हम अपना उसूली मौक़िफ़ छोड़ें। हमारा तो मुल्क ही एक नज़रिए पे बना है, फिर तो एक दिन उसको भी ख़त्म कर देते हैं। अगर ऐसा ही करना है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे बनी हुई रियासत में ये कैसे ये ड्रामे कोई कर सकता है? जिस किसी की जहन में ये फ़तूर है, वो अपना फ़तूर जहन से निकाल ले, वरना हम अवाम ये फ़तूर आपके जहन से निकाल देंगे। अवाम बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेगी ऐसी किसी भी चीज़ को। इस्लाम पे, हुर्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, ख़त्म नबूवत पे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, मसले फ़लस्तीन पे, मसले कश्मीर पे उसूली मौक़िफ़ है। ज़मीन और आसमान चाहे एक हो जाएं और सूरज इधर से उधर हो जाए, इंशाअल्लाह पाकिस्तान का उसूली मौक़िफ़ किसी का बाप पीछे नहीं कर सकता। और इसके साथ साथ दूसरी चीज़ जो मुझे बड़ा उसका अफसोस है कि जिस तरह से हमारा वज़ीर आज़म जो है इम्पोर्टेड पीएम जिस तरह फ़्रांस के सदर से मिला है, तो ये बड़े अफसोस की बात है कि हमारे दौर में तो इमरान खान साहब ने बाकायदा बॉयकॉट किया, बल्कि एक वर्ल्ड लेवल पे जाके उनको एड्रेस किया और उनको बताया कि आपकी इस हरकत की वजह से जो वहाँ हुर्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ हुई थी, तो फ्रांस का जो है बहुत सख्त इमरान खान साहब ने उनको मैसेज दिया, और उनके साथ हमारे बहुत हद तक रिलेशंस स्ट्रेंड हुए। मुझे हैरानी है कि अब मौलाना फजल रहमान साहब बिल्कुल खामोश हैं। हमारे दौर में तो कह रहे थे कि आप फ्रांस के सफ़ीर को भेजें। अब हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म, उनके हलीफ, उनके साथी, उनके इत्तेहादी जाके उनसे जपियाँ मार रहे हैं, मिल रहे हैं। अब फजल रहमान साहब जो हैं पता नहीं वो सत्तू पी के सो रहे हैं। ये कैसा हमारी दीन से मोहब्बत है और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत क्या ये एक डिपेंड करती है कि हम हुकूमत में हैं या पोजीशन में हैं? ये तो हमें तो अपने आल औलाद से ज़्यादा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो है वो प्यार है। तो ये तो बड़ा अजीब है कि आज आप खामोश हैं फजल रहमान साहब, और वो लोग जो इस इशू को लेके इमरान खान साहब की हमारी हुकूमत के ख़िलाफ़ निकले थे, उनकी तरफ बड़ी खामोशी है। वो जमात बिल्कुल खामोश है। हिंदुस्तान में जो नूपुर शर्मा ने किया, हुर्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे अटैक किया, उस पर भी वो लोग खामोश थे। फजल रहमान साहब भी खामोश थे। कोई मिलियन मार्च ना उन्होंने किया, ना वो लोग निकले। हमारे दौर में तो बड़े निकलते थे। इस तरह ना करें। अगर आप हुर्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे खड़े हैं तो फिर मजबूत खड़े रहें। इस तरह ना करें कि हालात के मुताबिक कभी आप निकलें कभी ना निकलें, अपने ज़मीर की आवाज़ पे निकलें, रिमोट कंट्रोल पे ना निकला करें। तो ये तो बहुत अफसोसनाक है। बाकी आज किसानों के साथ जो हुआ है वो बड़ा क्या ये किसान पाकिस्तानी नहीं है? और अभी शाह महमूद कुरैशी साहब को भी मिलने से रोका इस्लामाबाद एडमिनिस्ट्रेशन ने। तो हमारे तो दौर में 1000 अरब से ज़्यादा इन किसानों की जेब में गया था। अब जो इस हुकूमत ने किसान के साथ किया है, हमारा तो कोई 5-1% के रेशो से हमारी ग्रोथ थी एग्रीकल्चर में वो मनफी तक पहुंच चुकी है, पॉइंट्स में आ गई है, मनफी तक चली गई है। ये बड़ा अफसोसनाक है।
کہ کرونا کے زمانے میں اللہ کے کرم سے ہم نے مینٹین کیا، اور ابھی کسانوں کی حالت ایسی ہے کہ نہ وہ بیچارے کھاد خرید سکتے ہیں، فرٹیلائزر خرید سکتے ہیں، نہ ڈی اے پی، نہ یوریا۔ پہلے تو اویلیبلٹی کا مسئلہ، اویلیبل ہو تو پرائسز آسمان راکٹ ہائی ہیں، آسمان سے بات کر رہے ہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ کٹائی اور بوائی سے جو ہے وہ کسان گیا ہے، تو اب ان حالات میں کسان بیچارہ کیا کرے؟ وہ احتجاج بھی نہ کرے تو کیا کرے؟ تو بہت افسوسناک ہے، اور یہ حکومت کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ایک طرف ملک کی سب سے بڑی جماعت ان کے خلاف لانگ مارچ کے لیے کال دینے والی ہے، اور آج عمران خان صاحب نے اس پہ جو ہے وہ لانگ مارچ کے حوالے سے اور حقیقی آزادی موومنٹ کے حوالے سے لاہور میں وکلاء کنونشن میں بڑا زبردست انہوں نے آج کنونشن جو ہے وہ کیا، اور وکلاء کا میں شکریہ بھی ادا کرتا ہوں جس طریقے سے وہ کھڑے ہوئے ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ۔ ہمیشہ میں خود بھی ایز اے وکیل اس بات پہ فخر محسوس کرتا ہوں کہ وکیل نہ کبھی کسی سے دبا ہے، نہ کسی سے ڈرا ہے۔ ہم یہ ملک بنانے والی جماعت ہیں، اور جب ڈکٹیٹر نے سب کو ڈرا دیا تھا، محترمہ صاحبہ ملک سے باہر تھیں، میاں صاحب ملک سے باہر تھے، یہ وکلائی تھے جو مشرف صاحب کے خلاف کھڑے ہوئے تھے، اور مجھے اس پہ بھی خوشی ہے کہ عمران خان صاحب اس زمانے میں بھی کھڑے تھے، تنہا کھڑے تھے لیکن کھڑے تھے، اور پھر بعد میں باقی لیڈرشپ بھی آتی گئی ساتھ۔ تو ایک طرف تو کسان مارچ ہے، دوسری طرف ملک کی سب سے بڑی جماعت وہ لانگ مارچ کرنے جا رہی ہے، اور ڈیٹ خان صاحب دے دیں گے کچھ دنوں میں، اور اس پہ جو بیانات آ رہے ہیں، میں انہیں کہ بندہ دھنگ رہ جاتا ہے، انسان کی عقل معروف ہو جاتی ہے کہ کیسی حکومت ہے یہ 25 کلومیٹر کی، کہ ایک طرف انٹیریئر منسٹر رانا ثناء اللہ جو ہیں وہ ادھر سے گیدڑ بھبکیاں دے رہے ہیں، وہ جناب ڈیفنس منسٹر خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ ملک سے پتہ نہیں کوئی دشمنی ہوگی کہ کیا ہوگا، اس طرح کا کوئی بیان دیا ہے کہ اگر یہ احتجاج کے لیے آئے تو جب آپ کی مریم نواز صاحب آئی تھیں تو کیا وہ ملک دشمنی تھی؟ یا جب یہ آئے تھے بلاول صاحب پچھلی سردیوں میں جب ان کی کامپیں جو ہیں وہ ٹانگ رہی تھیں، بندے شندے تو کوئی خاص نہیں تھے لیکن بہرحال وہ گئے تھے، تو کیا وہ بھی دشمنی تھی ملک کی؟ اور مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہر پہلے سال آگے تھے احتجاج کرنے، تو کیا مولانا صاحب بھی ملک دشمن ہے؟ خواجہ آصف صاحب، تو احتجاج تو ہمارا رائٹ ہے، آرٹیکل 15 فریڈم آف موومنٹ، فریڈم آف اسمبلی آرٹیکل 16، فریڈم آف اسپیچ آرٹیکل 19، فریڈم آف ایسوسیشن آرٹیکل 17-18، یہ سارا جو ہے یہ آئین تو معطل نہیں ہے نا جی، تو فریڈم آف موومنٹ بھی ہے، فریڈم آف اسمبلی بھی ہے، فریڈم آف اسپیچ بھی ہے، جب تک ہم پرامن ہیں۔ اگر کوئی شخص پرامن نہیں ہے تب تو پھر آپ کی ظاہر آزادی، آپ کی جو ہے وہ آپ کو پروٹیکشن نہیں دیتا آئین، پھر اس طرح سے آپ نے سب سے پہلے لا ابائڈ کرنا ہے، لیکن ہم نے تو کوئی قانون نہیں توڑا، اور ابھی جب ہم نکلے ہی نہیں ہیں تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ملک دشمنی ہے؟ ہم پرامن رہیں گے، اپنا پرامن طریقے سے احتجاج کریں گے جیسے ہم ماضی میں کرتے رہے ہیں، اور ہاں 25 مئی کو آپ نے جو ہے آئین توڑا، آپ نے زیادتی کی، جس طریقے سے گھروں پہ دھاوا بولا گیا، لوگوں سے زیادتیاں کی گئی، وہ تو آپ نے کیا، امپورٹڈ پی ایم صاحب اور ان کی جماعت نے کیا، اور اللہ کے کرم سے سب کچھ ان کے ہاتھ سے جاتا رہا، پنجاب بھی ہاتھ سے گیا، اب 25-30 کلومیٹر کی حکومت ہے، ایک ڈسٹرکٹ کی حکومت ہے، وہ بیٹھے ہوئے وہاں پہ، تو اس طرح سے گیدڑ بکیاں نہ دیں، دھمکیاں نہ دیں، ہمارا احتجاج حق ہے، ہم آئیں گے یہاں پہ بیٹھیں گے، لاکھوں لوگ آ کے ادھر بیٹھ جائیں گے، احتجاج کریں گے، آپ کا تو نہیں کھائیں گے، اللہ تعالیٰ کا رزق کھائیں گے، اور اللہ کی ہوا میں فضا میں سانس لیں گے، اپنے ملک میں، آزاد ملک ہے، ہم ادھر بیٹھیں گے، احتجاج ہمارا رائٹ ہے، اور عمران خان صاحب نے ہمیشہ یہ بات کی ہے کہ آپ احتجاج پرامن طریقے سے کریں، دس از سم تھنگ وچ دا کانسٹیٹیوشن گارنٹیز، تو وہ تو بہت جو ہے وہ ضروری ہے۔ اور جاتے جاتے ڈون لو سے جو ہیں شہباز صاحب ملے ہیں، وہ پکچرز ہم نے دیکھی ہیں، وہ کیا وجہ ہے کہ ایک طرف ڈونلڈ لو عمران خان صاحب کی حکومت کو تو دھمکیاں دے رہا تھا، اور آپ جا کے اسے جھپیاں ڈال رہے ہیں، وہ کیا وجہ ہے کہ آج امریکہ نے ہمارے گناہ بخش دیے ہیں؟ ہم تو اپنے گناہ اللہ سے بخشواتے ہیں، تو شہباز صاحب آپ کس سے بخشواتے ہیں؟ بڑا عجیب ہے کہ وہ ڈونلڈ لو جس کے خلاف عمران خان صاحب نے بڑا سخت جو ہے ریئیکشن ہماری حکومت نے دیا، ہمارے فورن آفس نے احتجاج بھی کیا، آپ جا کے ان سے اس آدمی سے مل رہے ہیں جو ملک کو ہمارے دھمکیاں دے رہا ہے؟ کوئی آپ میں کوئی سینس آف کوئی ڈگنیٹی ہے؟ کوئی ملک کے لیے کوئی سٹینڈ لینا، کوئی ملک کی عزت پہ سٹینڈ لینا، کہ ایک آدمی ملک کو دھمکیاں دے رہا ہے؟ فورگیٹ اٹ کہ عمران خان پی ایم تھے، پاکستان کے وزیر اعظم کو ایک شخص دھمکی دے رہا ہے کہ اس کو ہٹاؤ نہیں تو یو فیس سیویئر کنسیکوینسز، تھنگس ول گیٹ ٹف فار یو، اور پھر کہتا ہے کہ وی فارگیو یو اگر آپ جو ہے اس کو ہٹا دیں عمران خان صاحب کو، تو اس شخص سے پھر آپ جا کے مل رہے ہیں، کہاں آپ نے کہاں آپ سر جھکائیں گے، کہاں کس در پہ آپ گریں گے؟
تو یہ ساری چیزیں ہیں. اس وقت افراتفری کا اور ایک بے چینی کا ایک ماحول ہے, اور میرے خیال میں اکنامک کرائسس سے, اس پہ میں تفصیلی بات کروں گا بھی, اکنامک کرائسس سے نکلنے کا ایک ہی حل ہے, کیونکہ پولیٹیکل ٹرموائل جو ہے, جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے, وہ کنیکٹ ہے اکانومی سے. اگر آپ کی پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہے تو اکانومی کیسے ترقی کرے گی؟ تو ضروری ہے کہ اس ملک میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی آئے, اور اس کے لیے مضبوط فیصلے ہوں, الیکشن ڈیٹ اناؤنس ہو, تاکہ ایک ہر چیز اپنی اپنی جگہ پہ جائے, اور ایک الیکشن ہو, اور ہر شخص جو ہے اپنے اپنے کام پہ جائے, ادارے اپنے کام پہ جائیں, پولیٹیشین اپنے کام پہ جائیں, پارلیمنٹ پراپر ورکنگ شروع کرے, اور یہ ملک جو ہے وہ آگے بڑھے. اس طرح سے نہیں ہوگا جس طرح سے حکومت کر رہی ہے, دوغلی پالیسی, کہ وہ کام کر رہے ہیں جس پہ وہ ہمیشہ تنقید کرتے تھے. خاص کر جو مہنگائی کا مسئلہ ہے, اس نے تو عوام کا جینا دوبھر کر دیا ہے. جلد ہی خان صاحب مارچ کا اعلان کرنے والے ہیں, اور انشاءاللہ ایک پرامن مارچ ہوگا, اور عوام کی طاقت سے انشاءاللہ, اللہ کے کرم سے انشاءاللہ اس ملک میں جو ہے وہ الیکشن کروا کے دکھائیں گے انشاءاللہ. پاکستان زندہ باد.